پورا لشکر کے اوپر چھا گیا، اور اس کے بعد میرے دوستوں ہر پرندے کی چونچ میں جو ہے وہ 3 کنکر تھے، اور انہوں نے کنکر برسانا شروع کیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ کنکروں میں اتنی طاقت تھی، اور ان کنکروں نے اللہ کے حکم سے وہ کام کر دیا کہ جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ میرے دوستو، آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے، اس کے اندر ہم کعبے کے حوالے سے بات کریں گے، خانے کعبے کے حوالے سے جو باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ جو محترمہ بیٹھی ہیں یہ میری امی ہیں، تو ان سے پہلے ملاقات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا امی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا، مطلب کس نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے؟ پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا، منہدم ہو گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کس نے تعمیر کیا؟ تو اس کے حوالے سے آپ مجھے جو ہے وہ بات واضح کریں۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا جی۔ پھر کئی سو سال گزرنے کے بعد یہ منہدم ہو گیا تھا، بالکل اس کا نام و نشانی ختم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس ریگستان میں جہاں پہ خانہ کعبہ پہلے ہوتا تھا، وہ غیرہ ایک ریگستان تھا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یہاں اس مقام پر جا کر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آ جاؤ، تنہا اکیلا۔ تو آپ نے اسی طرح کیا، اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اب وہاں پانی بھی نہیں تھا، کوئی رہتا بھی نہیں تھا، تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی پیاس سے، تو وہاں چشمے جاری ہوئے اللہ کے حکم سے۔ پھر اس طرح وہاں پانی سیراب ہو گیا، پھر مطلب آس پاس کے قبائل کے لوگ جو ہے وہ وہاں آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ اس طرح سے وہ ایک آباد ہو گیا، مکہ شہر ایک بالکل آباد شہر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو جب دوبارہ اس کعبے کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی اللہ کے حکم سے، اور پھر یہ آپ نے مل کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو تعمیر کیا، اور جب تعمیر کر رہے تھے، جب دعائیں بھی بہت مانگ رہے تھے جو قبول ہوئیں، اور اس طرح سے آج ہمارے لیے ایک مرکز عبادت کا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کے رک کر کے جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ امنا۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبود اور مقام امن مقرر کر رکھا۔ تو مقام امن جو ہے وہ 2 وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ادھر جو ہے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے عذاب دوزخ جو ہے وہ نہیں رہتا، اب عذاب دوزخ نہیں رہتا، امن رہتا ہے جی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہے کوئی کسی کا خون کر کے، یا کوئی قاتل کسی کا قتل کر کے وہاں آ جاتا ہے حدود کعبہ میں، جس کو حرم کہتے ہیں، کعبہ کے آس پاس کا جو صحن ہے، اگر وہاں گھس جاتا ہے تو اس کو سزائے موت ادھر نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ امن کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا، تو ادھر نہیں دی جائے گی، اس کے باہر نکلے گا تو پھر سزائے موت اس کو دی جائے گی۔ اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ پورے لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے کی۔ اور جو ہے میرے دوستو، مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت کی بنائی اور تعمیر کی، اور وہ پتھر جو ہے میرے دوستو وہ خانہ کعبہ کے پاس مخصوص جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نماز ادا کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ میرے دوستو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ الطَّائِفِينَ وَالْقَاعِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ آپ ہمارے اس گھر کو پاک رکھا کریں، صاف رکھا کریں، کہ بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کرنے کے واسطے، رکوع اور سجود کرنے کے واسطے، یعنی اللہ کو صفائی بہت پسند ہے، اور اپنی جگہ پر جہاں پہ عبادت ہو نماز پڑھی جائے تو وہ پاک صاف ہو۔ کتنی فکر کرتے ہیں نا، فکر تھی کہ لوگ آئیں عبادت کریں تو ان کو کسی چیز کی، میرے نظر میں ایسا ہے کہ اللہ کو اتنی فکر تھی کہ لوگ آئیں گے عبادت کریں تو ان کو گندگی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، ان کو پاک جگہ ملے، صاف جگہ ملے، وہاں وہ اللہ کی عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ تو میرے دوستو اللہ جو ہے آپ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم بھیجا، اور آج تک اللہ کا حکم، اور یہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیں جب سے لے کے آج تک خانہ کعبہ حرم جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا اور پاک رہتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ ہر کونا صاف ہو، وہاں پہ لوگ ہر وقت صفائی میں جو ہے جو طے کیے گئے ہیں وہاں کی حکومت نے وہ لگے رہتے ہیں، صفائیوں کا نظام چلتا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی بھی کسی نے کوشش کی تھی؟ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی جی بالکل کسی نے کوشش کی تھی، اور یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ بہت زبردست واقعہ ہے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ یہ ایک شخص تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی، ایک سورت ہے قرآن مجید میں کہ 30ویں پارے کے آخری سورتوں میں ایک سورت ہے جس کا نام سورت فیل ہے، کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیا تم نہیں جانتے؟ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ ایک شخص تھا جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا، اس کو یہ بات پسند بالکل بھی نہیں تھی کہ جو ہے مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ موجود ہے وہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ تو وہ کیا چاہتا تھا، اس نے کیا کرا کہ یمن کا بادشاہ تھا تو یمن میں اس نے جو ہے ایک نقلی خانہ کعبہ عالیشان بنا دیا، اور پھر یمن والوں کو اعلان کیا، کلیسا جس کو کہتے ہیں وہ بنایا، اور یمن والوں کے لوگوں کو اعلان کیا کہ جو ہے اب آئندہ جو حج آئے گا اس میں کوئی شخص مکہ مکرمہ نہ جائے، اب ادھر آئے، جو میں نے کلیسا بنایا ہے اس کو بیت اللہ سمجھے اور یہیں پر ہی طواف کرے۔ اچھا، تو یہ بات عرب کے لوگوں کو بہت بری لگی، اگرچہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، بت کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو ہے خانہ کعبہ کی بڑی عظمت تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی بہت عظمت تھی، اور خانہ کعبہ ان کے لیے بہت مقدس چیز تھی، بہت عزیز چیز تھی۔ تو یہ بات سن کے ان کو بڑا غم اور غصہ ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے کہ وہاں نہیں ادھر آؤ، حالانکہ اصل تو بیت اللہ یہ ہے، یہ وہاں بلا رہا ہے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو اس پر ان میں سے کسی نے رات میں اس کے کلیسا کے پاس گیا، کوئی کلیسا میں گیا اور اس کے اندر جا کے گندگی پھیلا دی، اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ بھی لگا دی۔ جی، تو جب اس کو یہ بات پتہ چلی وہ غصے میں آیا، تو اس نے کیا کرا کہ اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، اور جو ہے اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے وہاں سے یمن سے روانہ ہوا۔ جب وہ جانے لگا تو راستے میں عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ بھی کی کہ یہ وہاں تک نہیں پہنچے، وہاں پہنچ کے ہم خانہ کعبہ کو جو ہے وہ شہید نہ کرے، لیکن وہ لوگ اس سے شکست پا گئے، کیونکہ وہ اتنی اس میں لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ تھا۔ تو وہ پھر آخرکار میرے دوستوں پھر ایسا ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ایک مغمس جگہ ہے وہاں تک پہنچ گیا، مکہ مکرمہ کے قریب ہے یہ جگہ، مغمس وہاں تک پہنچ گیا، رات وہاں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہاتھی تو
जब इनकार करते तो हाथी को कोई हिला सकता है। आम हाथी ऐसे होते हैं कि वो अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। वो तो अबराह का हाथी था, कितना वजनी ताकतवर जानदार, क्योंकि वो यमन का एक बादशाह है। तो बहरहाल जब उसने आगे जाने से इनकार कर दिया तो वो परेशान हो गया। इतने में समंदर से एक अजीब व गरीब परिंदों की जो है वो ना झुंड उठा और वो लश्कर के ऊपर पूरा छा गया। अबाबील जिसको कहते हैं ना, जिसको अबाबील कहते हैं, वो अबाबील का एक वो था झुंड, वो पूरा लश्कर के ऊपर छा गया। और उसके बाद मेरे दोस्तों हर परिंदे की चोंच में जो है वो 3-3 कंकड़ थे। अच्छा। और उन्होंने कंकड़ बरसाना शुरू किए। और इसके बाद फरमाते हैं कि वो कंकरों में इतनी ताकत थी और उन कंकरों ने अल्लाह के हुक्म से वो काम कर दिया कि जो बारूदी गोली भी नहीं कर सकती। यानी हमारे पास एक गन हो, उस गन में 1 इंच की गोली है, उसके अंदर बारूद है, गन के प्रेशर से वो गोली जो है वो गोली गन से बाहर आएगी ना, गन का प्रेशर होगा, गोली गन से बाहर। अगर हम किसी के आदमी के शख्स के ऊपर से गोली मारते हैं तो वो यहाँ से सर से होती हुई यहाँ से निकलती, टांगों से घुसती हुई, जमीन में तो नहीं घुसेगी क्योंकि गन में इतनी ताकत नहीं है। गोली यहाँ से घुसेगी तो यहाँ कहीं ना कहीं फंसेगी। पूरी आपको चीरती हुई आपके पांव से पैरों से बाहर निकल के जमीन में घुस जाए, ऐसा नामुमकिन बात है। लेकिन वो कंकर मेरे दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह हर चीज पर कादिर और हर चीज के सब कुछ के बगैर सब कुछ करने में किसी के मोहताज नहीं। आप देखें ना, कंकरों के अंदर ऐसी ताकत रख दी है कि हालांकि कंकर की हैसियत क्या है गोली के सामने। गोली तो गन से निकलती है प्रेशर से, लेकिन कंकर एक चिड़िया के मुंह पे वो ऊपर से फेंकेगी, वो कितने प्रेशर में होगा, लेकिन उसके अंदर ताकत किसने डाली? अल्लाह ने। अब उससे काम कौन ले रहा है? अल्लाह ले। कंकरों से काम कौन ले रहे हैं? कंकरियों से अल्लाह ले रहे हैं। अब अल्लाह जैसे चाह रहे हैं वो कंकरियां काम कर रही हैं। तो मेरे दोस्तों हुआ ये कि जब वो कंकरियां बरसने लगी तो लोगों के अंदर जब घुस रही थी तो उनका पूरा जिस्म खराब करते करते और जिस्म को फाड़ते हुए चीरते हुए वो जमीन में घुस रही थी। तो जब ये सारा मंजर हाथियों ने देखा तो हाथी तो वहां से भागे। कुछ अबराह के सिपाही वहीं हलाक हो गए, कुछ रास्ते में हलाक हुए और हाथी भी हलाक हुए, कुछ यहाँ मरे कुछ रास्ते में मरे, ऐसा हुआ। और इसमें 2 हाथी जो है वो रह गए थे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो अहम बात है वो अबराह की है कि अबराह की मौत बड़ी इबरतनाक हुई। तो वो ऐसे हुआ कि अबराह का जो जिस्म के अंदर जो है वो एक जहर सरायत कर गया, जिसकी वजह से जो है उसके जिस्म का जोड़ जो है ना वो गल सड़ के गिरने लगा। अब उसको यमन लेकर गए। जब उसको यमन लेकर गए तो वहां जाकर उसका जिस्म बदन जो है बिल्कुल बह के खत्म हो गया। इतनी इबरतनाक मौत। तो ये जो खाने काबा को शहीद करने का सोचा, उसके लिए लश्कर लेकर आया, उसको शहीद किया, उसके करीब भी नहीं पहुंच सका, उसको हाथ भी नहीं लगा सका। अल्लाह ने ये इन सबको तबाह कर दिया और बर्बाद। और इतनी गंदी मौत अल्लाह ने अबराह को मारा, क्योंकि सारा प्लान इसका, सारा प्रोग्राम इसका खुद का था। यानी अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत करने वाला है। मतलब किस तरह से हिफाजत कैसे करी। और इसी के साथ जो मैंने अभी बताया कि 2 हाथियों का, तो 2 हाथी अबराह के रह गए थे। जो उन कंकरों के गिरने की वजह से वो लंगड़े हो गए थे, अंधे हो गए थे, बाकी सब मर गए। तो वो जो 2 हाथी थे ना वो मक्का मुकर्रमा में ही रह गए थे। तो उन हाथियों को हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा और हजरत उनकी बहन हजरत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा ने देखा है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये वाकया जो हुआ है अबराह का, ये आप अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत से कितने पहले है, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। करीब है, क्योंकि हजरत आयशा और हजरत उनकी बहन हजरत अस्मा रदी अल्लाह अन्हा ने उन दोनों लंगड़े और अंधे हाथियों को देखा है। तो इससे हमें पता चलता है। अब मेरे दोस्तों ये वाकया जो है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया, बताया गया, इसलिए कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आपके जो दुश्मन कमर ताने खड़े हैं, अगर वो आपको दुश्मनी में आपके साथ कुछ गलत करने का सोचेंगे या करेंगे तो उनका भी हाल फिर हाथियों के लश्कर जैसा हो सकता है। जैसे हाथी वालों के साथ हमने किया, ऐसे उनके साथ भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा सबक है कि हम, अल्लाह हमारे मालिक हैं, हमारे रब हैं, हमें सबसे बड़ा जो है वो
اس پر وہ ہونا چاہیے فخر کہ ہم جس کے بندے ہیں اس کا نام اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج اور اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے، امید رکھنی ہے ماشاءاللہ۔ کہ اللہ ایک کنکر سے کتنا بڑا کام لے سکتے ہیں، تو ہمیں ذلت کے نقشوں میں عزت نہیں دے سکتے، ناکامی کے نقشوں میں کامیاب نہیں کر سکتے، اللہ اس پر قادر ہیں، اللہ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو ایک بات یہ ہوگا، اب میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے اپنی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عرب، مکہ، کعبہ یہ کیا ہے۔ تو عرب ایک ملک ہے، جیسے پاکستان ہمارا ملک ہے، ادھر بہت سارے شہر ہیں، تو عرب ایک ملک ہے، اس ملک میں جو ہے وہ ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے، اس مکہ کے اندر میرے دوستو کعبہ ہے، ہاں، جس کا جو ہمارا بیت اللہ ہے، جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ مکہ کے اندر ایک جگہ ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، اور کعبے کے آس پاس کا جو جگہ ہے، جو صحن ہے، اس کو حرم کہتے ہیں، اس کو حرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔